السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عجیب و غریب قسم کی بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ جن کے پاس دلائل نہیں ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، اور جن کے پاس دلائل ہیں وہ حقائق اور تاریخی حوالے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس کوئی ٹھوس گفتگو نہیں ہوتی کرنے کو، جو صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتا ہے، اور جس کو پڑھنے لکھنے اور تحقیقات کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنے آقاؤں کے سامنے صرف اور صرف اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے بات کرتا ہے۔ تو یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل ایک بار پھر وہی پرانی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ڈیم ہوتا تو سیلاب نہ آتے، کینالز ہوتے تو سیلاب نہ آتے، یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، اور یہ جو کچھ مخالفین ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، ایرے گیرے ہیں، فلاں فلاں طرح طرح کی گالیاں۔ اس پر میں بات کروں گا، اور حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کہ اگر ڈیمز ہوتے آج تو آج ہمارا حشر کیا ہوتا۔ میرے منہ میں خاک، اگر ڈیمز ہوتے تو اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا، افغانستان سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ افغانستان میں بدترین زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہاں پر سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان میں کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہیں، کنٹرولڈ کمیونیکیشن ہے، ایک مسلح جتھوں کا قبضہ ہے افغانستان پر، تو اس طرح خبریں نہیں آتی جس طرح مہذب دنیا میں ہونے والے حادثات اور واقعات کی آتی ہیں۔ تو بڑا کنٹرول قسم کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے طالبان جو قابض حکومت ہے ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں زلزلے میں۔ تو اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ اصل جو چیز اس وقت چل رہی ہے کہ پاکستان بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ ابھی میرے سامنے NDMA کی وارننگ ہے، الرٹ ہے نیا، جس کے مطابق ایک اور بدترین اسپیل جو ہے وہ سیلاب کا راجستھان میں، اور جو اپر کیچمنٹ ہے راوی کی اور ستلج کی، اس میں بدترین بارشیں ہونی ہیں یکم سے، یعنی آج سے 3 ستمبر تک، جو کہ ہائی اونچے اور انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا باعث بن سکتے ہیں ان دریاؤں میں۔ اور اس کے علاوہ پھر پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، جس طرح لاہور، گجرانوالہ، گجرات، یہاں پر ان ڈویژنز میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طرف جو دریاؤں کے ٹوٹے ہوئے بند ہیں ان سے دوبارہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اگر بہت بدترین سیلاب بارشیں ہوئیں تو، یا پھر اربن فلڈنگ ہوگی، یعنی شہروں میں پانی کھڑا ہو جائے گا۔ لاہور تو خیر چند گھنٹوں کے اندر اندر پانی نکل جاتا ہے، سیالکوٹ جس طرح ڈوبا تو کئی دنوں تک پانی وہاں رکا رہا، کھڑا رہا، کرتارپور سے پانی نکالنا مشکل ہو گیا۔ اب یہ سارے فنومینا کو سامنے رکھ کے ہمارے جو کیا کہتے ہیں لنڈے کے دانشور جو ہیں، اپنے والوں افلاطون اور ارسطو، جن کو نہ انڈس ریور سسٹم کا پتہ ہے، جن کو نہ دریاؤں کی فطرت کا پتہ ہے، جن کو نہ دریاؤں کی قدرت کا پتہ ہے، وہ بیٹھ کر لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں کہ اگر ڈیمز ہوتے تو یہ ہوتا۔ میں نے آج کسی کا آرٹیکل پڑھا، اب نام کیا لیں کسی کا، لیکن اس کے مقابلے میں پھر میں نے آرٹیکل پڑھا استاد محترم نصرت صاحب کا، راوی کے رومانس سے بھرا ہوا ایک آرٹیکل، کہ دریا کیا ہوتا ہے قوموں کے لیے۔ دریا تو قوموں کی تقدیر بدلتا ہے، قوموں کو بناتا ہے، قوموں کو تہذیب سکھاتا ہے، قوموں کو بڑھاتا ہے۔ فیصل وڑائچ صاحب کی میں نے کا ویلاگ، تحقیقی ویلاگ سنا راوی کے اوپر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر لاہور لاہور ہے تو راوی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر راوی پچھلے کئی سالوں سے 47 معاہدے کے بعد راوی اس طرح نہیں آ رہا تھا جس طرح اب آیا ہے، اگر راوی کا بہاؤ اس طرح لاہور کے ساتھ نہیں رہا تو شاید لاہور ہڑپا بن جائے۔ یہ فیصل وڑائچ کہہ رہے ہیں، دونوں ایک اکاڑے کے ایک لاہور کے، اور دونوں یہ جو ان کی باتیں جو ہیں وہ الفاظ تو ان کے نہیں ہیں، لیکن دونوں یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کینال ہوتا، ڈیمز ہوتے، اس مائنڈ سیٹ کو نہیں وہ خریدتے۔ یہ نیا ایک عجیب و غریب قسم کا منتر ہے کہ اگر ڈیمز ہوتے، اگر بیراجز ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو ڈیمز نے ہی تو ڈبویا ہے پاکستان میں۔ تو اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 20-22 لاکھ متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی 5 ستمبر کے بعد سندھ میں جا کر یہ سیلابی ریلے کیا حشر برپا کرتے ہیں،
پنجاب جیسا کرتے، اس سے زیادہ کرتے، اس سے کم کرتے، یہاں وہاں پر پانی باہر نہیں آتا، اس کا امکان بھی موجود ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر تو یہ تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی بہاولپور سے گزر رہا ہے، ابھی نیچے اور علاقے جو ہے وہ اب دریائے سندھ میں، تو اب جب سیلابی ریلا پاک پتن سے نیچے جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پنجاب کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں کیا دریا جو ہے وہ ستم ڈھاتا ہے یا مہربان ہو کر گزر جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے ان دریائی ریلوں کو اور ان بارشوں کو لے کر، یا اس جو مونسون کا یہ والا سیزن تھا، بے رحم سیزن، اس کو لے کر جو بحث چھڑی ہے، میں نے اس کا جواب دینا تھا۔ کچھ ویژولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی، یہ ویژولز ہیں گلگت کے، ٹھیک۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے کنکریٹ اور سیمنٹ جو ہے وہ ملا کر کوئی گارا جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس کا جو کنکریٹ اور سیمنٹ کا جو مسالہ ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے، بارش ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جنگلات کاٹ دیے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو بالکل گنجا کر دیا ہوا ہے۔ جنگلات پہاڑوں کی میخیں ہوا کرتے ہیں، پہاڑوں کی اور دریا کے بندوں کی، وہ بند بھی نہیں ٹوٹنے دیتے، وہ سیلاب بھی نہیں آنے دیتے، اور وہ لینڈ سلائڈنگ روکتے ہیں، پتھر کا نیچے جانا روکتے ہیں۔ یہ آپ منظر دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک بنیر کا منظر آپ دیکھ لیں، بنیر میں جو کچھ ہوا۔ میں نے صرف آپ کو چیدہ چیدہ دو مناظر دکھانے ہیں، پھر میں نے ان ارسطونوں اور افلاطونوں سے پوچھنا ہے کہ ایسا کون سا دنیا کا ڈیم ہے یا ایسا کون سا دنیا کا ماہر ہے جو ہزاروں ٹن پتھروں کو یا بھاری بھرکم پہاڑ جو نیچے آ کر گرے ہیں گلیشیئر پگھلنے سے، فلیش فلڈنگ سے، طوفانی بارشوں سے، کلاؤڈ برس سے، وہ کس سائنس کے مطابق آپ اس کو کسی ڈیم میں محفوظ کر سکتے تھے؟ ایک لمحے میں وہ ڈیم اڑ جاتا، ایک لمحے میں جو وہ کہتے ہیں نا ریزہ ریزہ ہو جاتا، یا پھر قابل استعمال نہ رہتا۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ تربیلا میں اتنی ریت بھر گئی ہے، 40% کیپیسٹی تربیلا گنوا چکا ہوا ہے۔ وہ ریت، وہ جو صاف پانی آتا ہے اس کے ساتھ جو بہ کر آنے والی تھوڑی تھوڑی ریت ہوتی ہے، اس میں اتنا بڑا پہاڑ بن گیا ہوا تربیلا کے اندر کہ تربیلا کو صاف کرنا ممکن نہیں رہا۔ بڑی کوشش کی گئی کہ وہ ریت ڈی سلٹنگ کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ تو لہٰذا تربیلا کے الٹرنیٹ بھاشا ڈیم کا منصوبہ بنا کہ اوپر ایک ڈیم بناتے ہیں سندھو کے اوپر۔ وہ ڈیم جو ہے اس میں جو پانی رکے گا، وہ پانی نیچے جب چھوڑا جائے گا تو زیادہ شفاف ہوگا، تو اس سے یہ ہوگا کہ تربیلا کی تھوڑی سی عمر بڑھ جائے گی۔ اب یہ وہ جو افلاطون، ارسطو اور لنڈے کے دانشور جو ماہرین ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ڈیمز ہوتے، تو آرٹیکل لکھ رہے ہیں جناب، اگر ڈیمز ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، وہ جو ہمارا سندھو کا کیچمنٹ ایریا اپنا دریائے سندھ کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مغربی دریاؤں کے اوپر، یعنی اپنا جہلم اور چناب، جن پر ہم ڈیم بنا سکتے ہیں۔ ظاہر راوی اور ستلج تو ہم نے بیچ دیا نا۔ جب ہم سوال کرتے تھے ایسے دانشوروں سے یا ماہرین سے، میرا تو بڑا پالا پڑا ہوا ہے وابڈا اور اریگیشن کے ماہرین سے، کہ بھائی جب وہ ماہرین تب بھی تھے، اس وقت بھی وہ جوان تھے اور ایکٹیو تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے نا۔ میری تو ان کے ساتھ ٹاکرا 2002، 3، 4 تک رہتا تھا، کہ آپ لوگوں نے بطور ماہر راوی، ستلج، بیاس کے انڈیا کے حوالے کرنے کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ سنتاس معاہدے جیسے بڑے جرم کی حمایت آپ نے کیسے کی؟ مخالفت کم از کم کر سکتے تھے نا آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم نہ کرتے حمایت یا یہ معاہدہ نہ ہوتا تو انڈیا نے قبضہ کر لینا تھا دریاؤں، سارے دریاؤں پہ، تو بھائی جنگ کر لیتے۔ اب بھی جب انڈیا نے کہا، مودی نے جب کہا کہ ہم سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر دیا ہم نے، تو ہم نے کیا کہا؟ وزیر دفاع نے کہا، آرمی چیف نے کہا کہ تم اگر ہمارے دریاؤں کے اوپر یعنی سندھو، چناب اور جہلم کے اوپر بند بناؤ گے، ہم تمہارے ڈیم برسٹرز سے یعنی بم لگا کر اڑا دیں گے۔
یہ کہا تو تب کہہ لیتے. یعنی تہذیبوں کے اوپر سودا کر دیا ہم نے. تہذیب. مودی نے کہا کہ جی میں سنتاس معاہدہ جو ہے وہ اس کو ختم کرتا ہوں, تو چناب نے کہا تو کر کے دکھا. آیا نا پھر چناب. ٹھیک ہے, مطلب یہ کچھ دنوں کی تکلیف لوگوں کو ہے. اس کے بعد جہاں جہاں سے یہ سیلاب گزرا ہے وہاں وہاں بمپر کراپس ہوں گی. زمین کو ایک نئی زندگی ملی ہے, جو آتی ہے نا بھل, وہ خیر وہ ایک الگ بات. تو چناب نے کہا ٹھیک ہے تو بند کر کے دکھا. راوی نے کہا تو دکھا مجھے کیسے روک سکتا ہے. اڑا دیا مادھوپور کا وہ بند جو راوی کو ڈائیورٹ کر رہا تھا. ستلج نے کہا کہ چل تو مجھے میرے بہاولپور جانے سے روک کے دکھا. چلا گیا. قدرت ہے نا, یہ قدرت کا نظام ہے, نہیں روکا جا سکتا. اور ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں. بھئی ہم کتنے بڑے سائنسدان ہیں دنیا سے. ہمارا اپنا ایک بیرج, چاہے وہ پنجنت بیرج کو ہم نے کرنا تھا, اس کی گنجائش بڑھانی تھی, یا سکر بیراج کو ٹھیک کرنا تھا, ہم نے باہر سے ماہرین منگوایا. ہمارے پاس تو بیرج کو ٹھیک کرنے کے ماہرین نہیں ہیں. ہم اتنے ایکسپرٹ بن گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلش فلڈ کو روکنا ہے. دیکھیے دریاؤں میں جو عموماً جو سال ہوتے ہیں, عام سال جن میں بارشیں ہوتی ہیں, اضافی پانی ہوتا ہے, وہ ڈیموں میں تو رکھا ریزرو کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ پانی جو ہے, وہ پانی ہم جو فلش فلڈ کا پانی ہے, جو خطرناک قسم کی برساتوں کا پانی ہے, جو سپر فلڈ اور ایکسیپشنلی ہائی فلڈز کا سبب بنتا ہے, اس پانی کو نہیں روکا جا سکتا. اس کو روکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. عجیب و غریب قسم کے دانشور ہیں. تو خیر اب میں آتا ہوں جناب چناب کے اوپر. فلڈ تو چناب میں ہے, ستلج میں اور راوی میں تو ہے نہیں, اور ستلج اور راوی پر تو ہمارا حق بھی نہیں رہا. وہ تو خود ستلج اور راوی, میرے دوست ریاض جوکیو صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ دریا ہمارے نہیں, ہم ان دریاؤں کے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. دریا ہم سے نہیں, ہم دریاؤں سے ہیں, دریاؤں کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. فیصل الرائج صاحب کہتے ہیں کہ ہم سندھو کی اولاد ہیں. تو راوی اور ستلج تو چلو ہم نے یہ اپنے بچے اپنے بڑے بیچ دیے, نالائق بچوں نے اپنے پالن ہار بیچ دیے. لیکن چناب پر کوئی دانشور مجھے بتائے کہاں ڈیم بنے گا. مجھے کوئی بتا دے, کوئی جگہ بتا دے. جہلم کے اوپر ایک ڈیم بنا, اس سے نیچے کون سا ڈیم بنائیں گے آپ؟ کوئی دانشور مجھے بتا دے. حالانکہ جہلم تو اس وقت بالکل کام اینڈ کول چل رہا ہے, بالکل ٹھنڈا چل رہا ہے. مجھے کوئی بتائے. چلیں راوی اور ستلج ہم واگزار کروا لیتے, ہم لے لیتے واپس. کوئی مجھے بتائے نا کہ راوی پر ڈیم بنانے کے لیے ہم نے کون سا اپنا لاہور ڈبونا ہے, کس کو ڈبونا ہے, ہم نے فیصل آباد کو ڈبونا ہے. ستلج پر سیلاب اپنا بنانے کے لیے ہم نے کیا قصور ڈبونا ہے, ہم نے اکاڑا ڈبونا ہے, ہم نے چناب پر ڈیم بنانے کے لیے ہم نے کیا سرگودا ڈبونا ہے, ہم نے چنوٹ ڈبونا ہے, ہم نے حافظ آباد ڈبونا ہے, ہم نے قادر آباد اپنا گجرات ڈبونا ہے. کس کو ڈبونا ہے ہم نے, کہاں ڈیم بنائیں گے؟ اور میدانوں میں دنیا کا کون سا ڈیم بنا؟ یہ سارے ڈیم میدانوں میں سوچ رہے ہیں سارے لوگ. ایک اور منترا جی, عجیب و غریب قسم کے, بہت بڑے دانشور ہیں جی. ایک اور منترا, کینالز ہوتے تو سیلاب نہ آتے. میں آپ کو گزشتہ کچھ دنوں سے, آپ اریگیشن سے لے لیں فگرز, ارسا کے جاری کردہ فگرز دیکھ لیں جن کا تعلق ہے. عام لوگ تو ان فگرز تک شاید نہ جا پائے, لیکن میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں. ان کے اعداد و شمار آپ اٹھا کر دیکھ لیں. جب سے سیلابی صورتحال بنی ہے کوئی بیریج آپریشنل نہیں ہے سوائے رن آف ریور پر. رن آف ریور کیا ہوتا ہے کہ پانی آ رہا ہے, پانی جا رہا ہے سیدھا, انفلو آؤٹ فلو, کوئی وتھڈرال نہیں ہے. لیفٹ رائٹ جو کینالز ہیں وہ کینالز نہیں چل رہے, بند ہیں. مطلب کوئی دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہی ایکسیپشنلی ہائی یا سپر فلڈ کے دوران کینالز چلائے گا؟ انہوں نے, جاہلوں نے سن رکھا ہوا ہے فلڈ کینال. اب وہ فلڈ کینال اگین وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فلڈ کینالز وہ ہوتے ہیں کہ جب ایک سیزن میں آنے والا پانی سندھ نے استعمال کر لیا, پنجاب نے استعمال کر لیا, بلوچستان نے استعمال کر لیا, KPK نے استعمال کر لیا, ان کے استعمال سے زیادہ پانی ہے تو کچھ ایسے کینالز ہوں جن کے ذریعے, جن کو فلڈ کینال کا نام دیا گیا, جن کے ذریعے پانی ڈائیورٹ کر کے
ہم دوسرے کسی دریا کو جو سوکھا ہوا ہے اس کو دے دیں، تاکہ کوئی اگر کسی دریا میں پانی کی کمی ہے کسی دریا کے کمانڈ ایریا میں تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس طرح کے فلڈس میں نہیں کینال چلائے جاتے۔ ابھی سندھ کے کینال چل رہے ہیں، ابھی جیسے ہی یہ سیلابی ریلیں سندھ میں داخل ہوں گے ان کے وہ کینالز بھی بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنا۔ اگر اتنے سیانے ہوتے تو اپنے دریا نہ بیچنے دیتے، اس وقت لڑتے، کھڑے ہو جاتے، اسٹرائک کرتے، شہر بند کروا دیتے، سڑکیں بند کرواتے، کہتے کہ لڑ مریں گے، کٹ مریں گے، اپنے دریا بیچنے نہیں دیں گے۔ راوی بیچ دیا، ستلج بیچ دیا، سوئے رہے۔ اور آج وہ ڈیم کر رہے ہیں۔ میں خاص ایک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ان لوگوں کی جو ہر وقت طوطے کی طرح ڈیم کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تو بھائی ڈیمز، ہاں ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں جو آپ اضافی پانی جہاں سیو کرتے رہیں اور پھر وہ پانی ساتھ ساتھ دریا میں جاتا رہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی طرح، چائنا کی طرح آپ دریاؤں کو بند کر دیں اور پھر دریا آپ کو معاف کر دیں۔ راوی نے معاف نہیں کیا، نہ انڈیا کو کیا، نہ ہمیں کیا۔ ستلج نے معاف نہیں کیا، نہ اپنا راستہ وہ بھولا اور نہ ہمیں بھولنے دیا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور میرا تو سفر رہتا ہے نا، جو ہماری موٹر ویز بنی ہیں، چاہے آپ اسلام آباد جائیں، چاہے آپ سکھر کی طرف جائیں، ملتان سے سکھر کی طرف جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پورا علاقہ ڈوبا نظر آئے گا، رائٹ سائڈ پہ سارا علاقہ سکون میں ہوگا۔ وجہ یہ ہے اتنی بڑی موٹر وے بنا دی اور پانی کو راستہ نہیں دیا گیا، چھوٹی چھوٹی پلیاں بنا دی، چھوٹی چھوٹی موریاں۔ یہی صورتحال جب آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ والا حصہ زیادہ تو ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو سکون نظر آئے گا۔ یا لیفٹ سائڈ پہ دریا اگر خود گزر کے پھر وہاں سے کوئی بند توڑے تو اور بات ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ جی ترقی کے نام پہ ہم نے دریاؤں کے یا پانی کی گزرگاہیں ساری بند کر دی۔ اسلام آباد ادھر سے لے کے گلگت بلتستان سے شروع ہو جائیں، کے پی کے میں آ جائیں، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، جس طرف آپ جائیں یہی صورتحال ہے۔ 2022 میں سندھ ایویں نہیں ڈوبا تھا، پانی کی ساری گزرگاہیں جو ہے وہ بارشوں کے پانی نے سندھو کے اندر جانا ہوتا ہے، وہاں ہم نے سڑکیں بنا دی، وہاں ہم نے بیریجز بنا دیے، وہاں ہم نے کینال بنا دیے، اور پھر مہینوں تک پانی ڈی واٹرنگ کر کے پمپ لگا کے نکالنا پڑا۔ خیر، اب یہ ذرا جو ایکسپرٹ ہیں، ان کے آج کل کمانے کے دن ہے، روزی روٹی ہے، تو چلیں یہ جو سو کالڈ ایکسپرٹ تو کرتے رہے۔ لیکن میں نے آپ کو اس معاملے میں جو ٹیکنیکل چیزیں تو نہیں ہیں، یہ میں ٹیکنیکل ہیں لیکن میں نے آپ کو عام سی زبان میں آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا جی، اب افغانستان میں ننگرہار صوبے میں ویسے تو اوورال زلزلہ آیا، لیکن سب سے زیادہ تباہی وہاں کے ترجمان مفتی عبد المتین کے مطابق کنڑ صوبے میں 610 افراد، یہ کل شام کی ان کی جو انفارمیشن رات گئے کی 11 بجے زلزلہ آیا ہے، 610 افراد جاں بحق ہو گئے، 1300 سے زیادہ زخمی، اور اس میں اپنا مزید جو اچھا ننگرہار میں 12 ہلاکتیں ہیں، یعنی یہ کوئی 600 سے زیادہ، اور ابھی بھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں ہلاکتوں کی تعداد اور تباہی کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں ملکنڈ، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، چترال اور پشاور میں 4.6 کی شدت محسوس کیے گئے، بعد میں جو آفٹر شاک سے 4.6 کے، لیکن 6 کی شدت تھی زلزلے کی، اور یہ زلزلہ آیا تھا 11:47 پر۔ دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔